جب ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کا سفر کر رہا تھا تو پوری دنیا نے دیکھا ایک ایسا شاہی استقبال جو کسی امریکن پریزیڈنٹ کو پہلے کبھی نہیں ملا۔ نہ صرف سعودی عرب بلکہ قطر، UAE اور دوسرے عرب ممالک نے بھی ٹرمپ کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ سونا، گھوڑے، پینٹنگ اور شہزادوں جیسا پروٹوکول۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں؟ مئی 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلا فورن ٹور کیا اور پہلا ڈور سٹیپ تھا سعودی عربیہ۔ ایئرپورٹ پر کنگ سلمان نے خود ٹرمپ کا استقبال کیا، گولڈ میڈل آف میرٹ دیا گیا، ایک کلچرل ایونٹ ارینج ہوا جہاں ٹرمپ نے عربی تلوار پکڑ کر ٹریڈیشنل سورڈ ڈانس بھی کیا، اور سب سے بڑھ کر بات، سعودی عرب نے ٹرمپ کے ساتھ $110 بلین کا آرمز ڈیل سائن کیا جو بعد میں $350 بلین تک بڑھ گیا۔ یہ بس ایک ڈپلومیٹک ملاقات نہیں تھی، یہ تھا ایک الائنس کا سگنل۔ مگر کیوں؟ عرب کا ٹریڈیشنل ہے مہمان نوازی، لیکن ٹرمپ کے لیے کچھ زیادہ ہی تھا۔ UAE نے بھی ٹرمپ فیملی کو پرائیویٹ جیٹس اور لگژری ہاسپٹیلٹی دی۔ قطر نے ان کے لیے اسپیشل ارینجمنٹس کیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آخر سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ عرب رورل سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ان کا طاقت کا سبب ہے۔ ٹرمپ ایک بزنس مین تھا، وہ پرسنل لائلٹی اور بزنس ڈیل دونوں کو ویلیو دیتا ہے۔ ٹرمپ نے اوپنلی کہا تھا امریکہ فرسٹ، مگر الائز کو پیسے چاہیے تو کچھ دینا پڑے گا۔ یعنی ٹرمپ کے لیے یہ سب ایک ٹرانزیکشن تھا اور عرب لیڈرز کے لیے سروائیول اسٹریٹجی۔ ایک یہودی کا اتنا شاندار استقبال، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ احادیث مبارکہ میں ہے آخری زمانے میں یہ لوگ یہود اور کفار کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی کہ عرب لوگ، مسلمان صرف نام کے رہ جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں UAE نے اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈز سائن کیا، پہلی دفعہ اوپنلی ڈپلومیٹک ٹائز۔ بحرین، موراکو اور سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا۔ سعودی عربیہ بھی گریجولی ٹائز نارملائز کر رہا ہے۔ کیا یہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کے بعد سٹارٹ ہوا؟ جی ہاں، ٹرمپ نے مڈل ایسٹ وزٹ میں ایک کلیئر ایجنڈا رکھا، اینٹی ایران الائنس، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی یہ سب کچھ پہلے سے پلان تھا۔ اب بات کرتے ہیں ٹرمپ کو ملنے والے کچھ گفٹس کی۔ سونے کے سوارڈ، ہینڈ پینٹڈ پورٹریٹس، ریئر اینیملز، ڈائمنڈ اسٹڈڈ جیولری، اوور 80 ایکسپینسو آئٹمز جن کی اسٹیمیٹ ویلیو ملینز آف ڈالر تھی۔ امریکہ کے لاز کے مطابق پریزیڈنٹ یہ گفٹس نہیں رکھ سکتا بلکہ نیشنل ارچیو کو دینے پڑتے ہیں، مگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کچھ گفٹس رپورٹ ہی نہیں کیے۔ یہ صرف ڈپلومیسی نہیں تھی، یہ تھا انفلوئنس خریدنے کا طریقہ۔ ہسٹوریکلی یہود اور عرب کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں رہتے۔ فلسطین کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اسرائیل نے غزہ اور ویسٹ بینک میں مسلمانوں کے خلاف ظلم کیا، مگر پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ نے باؤنڈریز کو توڑ دیا۔ UAE اور اسرائیل دوستی کی مثال سب کے سامنے ہے۔ ٹیک کولیبریشن، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ، ڈیفنس کانٹریکٹس، اور سب سے بڑا اسپانسر اس الائنس کا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی ٹرمپ کا استقبال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صرف ایک پولیٹیشین نہیں ہے، وہ دجال کا پاتھ کلیئر کرنے والے لوگوں میں سے ہے۔ ان کا ریزن کیا ہے؟ مسلمان ملکوں کو اسرائیل سے ملانا، قبلہ اول یروشلم کو اسرائیل کے کیپٹل ڈکلیئر کرنا، فلسطین کو اگنور کرنا، عرب یوتھ کو سیکولر اور ویسٹرن لائف سٹائل کی طرف لے جانا، اور سب کچھ ٹرمپ کے ایرا میں سٹارٹ ہوا۔ کیا یہ سب کچھ عرب لیڈرز کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ ایک طرف اپنے ملک میں شریعت کا نظام، پبلکلی اسلام کی بات، اور دوسری طرف سیکرٹ ٹائز ود اسرائیل، امریکن اور یورپین لابیز سے کلوز ریلیشن، اپنی پاور سیو کرنے کے لیے کبھی کسی حد تک جانا، اسلام کے نام پر رول کرنا، مگر حقیقت میں دنیا کے لیے اسلام کو کمپرومائز کرنا۔ کیا یہ سب کچھ قیامت کی نشانی ہے؟ کیا مسلمان حکمران اپنے مقصد بھول چکے ہیں؟ کیا دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں اسلام صرف نام کے لیے رہ گیا ہے؟ یا پھر یہ صرف ایک سیاسی اسٹریٹجی ہے جہاں ہر ملک صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے؟ یہ دنیا چل رہی ہے ایک عجیب موڑ پر، جہاں دوستی کا مطلب ہے فائدہ اور عقیدے کا مطلب ہے پالیٹکس، جہاں ٹرمپ کو تلوار کا گفٹ دیا جاتا ہے لیکن اپنی عوام کو صرف خاموشی ملتی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ ٹرمپ کو کیوں ویلکم کیا گیا، سوال یہ ہے کہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔